لوگ
آپ کو قرآن بھی سنائیں گے، حدیث بھی سنائیں گے، صحابہ کے فتوے بھی سنائیں گے، مگر سب پر حق ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اور بات سمجھنے کی ہے کہ جس نبی کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو نبی صفت مشبہ کا سیکھا ہے، جس کی معنی ہے علم الہی کے الہام پر غیب کی خبریں دینے والا۔ اور میں ڈکشنری دکھاؤں آپ کو، پہلے نبی کی معنی یہ ہے، نبی کی معنی یوں سمجھے کہ اللہ کے بتانے سے جو جانتا ہے وہ نبی ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے۔ تو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ یہ بات مسلم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے۔ حضور پر اللہ کا ایک بڑا فضل ہے کہ حضور آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دی۔ جائیں گے تو اسی آیت کریمہ کا ایک دو تفسیر کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تفسیر خازن کو لے لیں اور یہ آیت کریمہ لے لیں۔ صاحب تفسیر خازن نے فرمایا کہ اللہ کا معلوم، اللہ کا ایک علم الغیب معلوم تقول تعالیٰ۔ اللہ کا کیا سکھایا آپ کو؟ ہم نے سکھایا آپ کو، ریکٹ لکھا ہے علم الغیب معلوم جانا جو آپ نہیں جانتے۔ تفسیر جلالین میں چلے جائیں، یہ وہ تفسیر ہے علامہ مسعودی علیہ رحمۃ کا لکھا ہوا، شافعی مذہب کے بزرگ ہے، نبی صدی کے بزرگ ہے، اور یہ تفسیر درس نظامی ہے، درس نظامی کی تفسیر ہے جو علماء اپنے بچوں کو، عالم بننے والوں کو یہ تفسیر پہلے پڑھاتے ہیں عربی میں۔ اسی آیت کریمہ کے تفسیر جلالین کو آپ پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے علمک احکام الغیب ما لم تکن تعلم، غیب کے احکامات جو آپ نہیں جانتے۔ اسی تفسیر ثانی جلالین کو پڑھیں، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ علم غیب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا۔ یہ آپ نے فی الحال نمونہ کے طور پہ تین تفسیروں کے حوالے دے دیے، ورنہ آپ سارے تفاسیر کو پڑھیں، 103 ہجری کا تفسیر پڑھیں، وہاں سے لے کر آج کے تفسیر اردو میں عربی تفاسیر کی بات کریں۔ اردو میں اگر لینا ہے تو امام اہل سنت کے تفسیر کو لے لو، مخالفین کے حوالے میں آپ کو دوں گا، انہی کے تفسیر آپ پڑھیں، انشاءاللہ بات انہی کے مطلب کتابوں سے نکل آئے گی۔ صرف آپ جماعت کے خیال اور اتحاد سے آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عطائے الہی سے ہر کچھ جانتے ہیں، ابتدائے دنیا سے لے کر تا قیامت تک اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک آیت کریمہ کی روشنی تھی۔ ہم مانتے ہیں علم عطا، یعنی اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور یہ آپ کو جتنے حوالے دے دیں سارے حوالے علم صاحب کا دیتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ بات دین رکھیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ بات دین رکھیں،
جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب علم ذات ہے۔ مگر یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، آپ بھی چیلنج کریں، اعلان سے کہیں کہ اللہ نے تو فرما دیا میرے سوا کوئی نہیں جانتا، حضور بھی فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر مجھے یہ قرآن کریم کے اندر یہ کریم دکھاؤ، اعلان دکھاؤ کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ بات مجھے دکھا بات ہے بڑی۔ اور اگر قرآن کہتے کہ ہم نے نبی کو دیا ہے پھر تو بات سیدھی ہے، نبی نے تو دعویٰ نہیں کی، مگر قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیا، یا نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کی خدا نے مجھے نہیں دیا، مگر میں آپ کو نمونے کی بنا پر ایک تو آئے سنا دیتا ہوں کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نبی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، وہ نبی بھی سب نبی نہیں کہ میرا پسند کے محبوب ہے۔ سنے سورج جن 29 پارہ اللہ نے فرمایا عالم الغیب، یہ جو سب مسلمان کہتے ہیں عالم الغیب، خدا عالم الغیب سب جانتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یعنی کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، اگر جن رسول کو چاہتا ہے، جن رسول کو پیار کرتا ہے، جن رسول کو پسند کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت صاف کہتی ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، ادھر ادھر دوڑنے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف ترجمہ ہے۔ اشرف ثانی کا ترجمہ پڑھو، پانی کا کراچی سوال تک اس تفسیر عثمانی کی اگلی آیت کریمہ آخری دوسری جلد اس کو آپ پڑھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ علم عطائی، اور ان کے کچھ شاگرد ایسے ہیں کہتے ہیں کہ علم عطائی کو ماننا مشکل ہے، قرآن کا انکار، قرآن کا انکار، رب صاف فرما رہا کسی کو نہیں دیتا، میں عالم الغیب ہوں، کوئی نہیں جانتا، مگر جس رسول کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے پارے میں اللہ نے چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میرے محبوب سے غیب کی خبریں پوچھو، یقین نہیں کرے گا تمہیں بتا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے اس وقت وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتا، آپ مصطفیٰ سے پوچھتے جاؤ، خبریں پوچھتے جاؤ، مصطفیٰ تمہیں بتا دے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے بات نبی کی معنی کو یاد رکھو، کہ نبی کے علم میں نقص کرتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے، حضور خود فرمایا وہ منافق ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی، منافقوں نے بولنا شروع کر دیا یہ کیسا نبی ہے، یہ تو نبی نہیں ہے، نبی تو وہ ہوتا ہے جو خبریں دیتا ہے، غیب کی یہ نبی کہا جائے گا۔ دیکھو کافر اور مومن کی دماغ کی بات بتا، کافر بھی کہتے ہیں نبی تو وہ ہے جو غیب کی چھپی خبریں دیتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جن کی اونٹنی گم گئی تو خبر نہیں ان کو۔ حضور کو پتا چل گیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حضور جناب میں آ گئے، فرمایا سنو
جہاں میری اونٹنی فنا جگہ پہ ایک درخت سے اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے کھڑی ہے جا کے لے کے آؤ. سبحان اللہ. یہ جو منافقین خبریں کرتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے. لہذا جاؤ فنا جگہ پہ جاؤ, فنا درخت کے پاس پر نہیں آتی اونٹنی کھڑی ہے, اس کی نکیل اسی درخت سے ٹیڑھی طرح اٹکی ہوئی جا کے لے آؤ. جب صحابہ بھاگے وہاں دیکھا تو واقعی انہوں کی اونٹنی وہاں کھڑی ہے اور ان کی جو نکیل ہے وہ اس درخت کے ٹیڑھی سے چپکی ہوئی ہے. تو یعنی کافر بھی کہتے تھے نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے, آسمان کی خبریں دیتا ہے, زمین کے نیچے خبریں دیتا ہے. اس نبی کو یہ پتا نہیں کہ میرے اونٹنی کہاں ہے. منافقین تو بڑے سوال کرتے ہیں, بڑے سوال کرتے ہیں. میں نے کہا نا اگر حضور کے علم غیب کو بیان کروں, اس طرح سوال بھی سمجھاتا جاؤں, جواب بھی دیتا جاؤں, 6 مہینے لگیں گے مجھے حضور کے علم غیب کو بیان کرنا. آپ بھی تھک جائیں گے, روز روز علم غیب کی خبریں کرتا ہے. اور میں عقل مند کے لیے بس یہی کافی ہے, ایمان والے کے لیے کافی ہے, ایمان کے لیے سارا قرآن پڑھو تو نہیں مانے گا. تو بات نبی کی ہے, نبی کی مانا پہلے سناؤ بات ختم ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں وہ چھوڑا ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھو مجھے بتاؤ. قرآن نے کو کہا کہ اللہ کا معلوم تعلم کہاں لکھی. حضور ہم نے وہ سکھایا آپ نہیں جانتے تھے, کہاں لکھا ہے, کتنا سکھایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ اللہ کا فضل عظیم ہے. یہ دوسری آیت میں نے سنائی کہ کسی کو نہیں پتا تھا, اپنے پاس رسول کو بتا دیتا ہوں, کتنا بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. بولی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں اتنا ہے, اتنا نہیں ہے. آئی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو, اب آپ بھی فیصلہ کرو. اس کا شریک حدیث ہے, مسلم میں بھی دوسری چیز سنے. ایک حدیث ہے عمر بن اختب انصاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ کان وما یکون, جو ہونے والا ہو چکا تھا, جو ہوگا, مصطفیٰ کریم نے سب کچھ بتا دیا. کیا بات میں آپ کو ایک دلی بات بتاؤں, اگر کوئی دل گرامر جان کر سمجھے کان ماضی ہے جو پہلے ہو چکا. ٹھیک ہے, صحابی کہہ رہا, میں نے کہہ رہا, کان جو پہلے ہو چکا حضور نے بتا دیا. یکون حال مستقبل کی معنی ہے, گزارے کا سیکھا ہے, یعنی موجودہ حال اور مستقبل آنے والے دور کی خبریں دیتا ہے. مطلب یہ مصطفیٰ ابھی کی خبریں بتائی اور جو قیامت جو ہونے والا ہے وہ مصطفیٰ نے بتا دی. سبحان اللہ. یہ تو میں نے الفاظ بتایا تھا, الفاظ کان وما یکون. اور دوسری بات یہ زمانہ ہے, زمانہ ہے, اور زمانہ معلوم ہے, معلوم ہوا حضور کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے. آپ جائیں گے وہ خالق ہے, اسی نے مصطفیٰ کو دیا. کتنا دیا ہے مجھے آپ کو اس کا حوالہ یا اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے. وہ خالق کائنات ہے, جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث بتا دیتا ہوں. یہ حدیث مشکاۃ شریف 570 پر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام منبر میں تشریف فرما پڑھی, منبر میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں زور کی بات ہو گئی, زور کی بات ہے, بیان کر رہے ہیں. پھر اصل بات آ گئی, پھر آپ نے اصل بات پر بیان فرمایا. مغرب ہو گئی, جمعہ سے اٹھے. آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ابتداء تخلیق آدم بھی نہیں کہا,
ابتدا تخلیق میں بدع الخلق، بخاری کا باب ہے، جب اللہ نے مخلوق پیدا کرنا چاہی اب ہماری آدم علیہ السلام سے آئے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام آدم سے بھی پہلے ہیں کہ آدم بھی نہ تھے، کہ جنت و جہنم بھی نہ تھا، لم یکن فی ذالک وقت لون ولا قلم ولا سمع ولا عبد ولا جن۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ لوح محفوظ تھا نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، کچھ نہ تھا، اللہ نے مجھے بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آدم تو ہے بعد میں، کئی ہزار سال حضور کے بعد، اور یہیں سے آدمیت ہوئی، پہلے آدم نہیں تھا۔ آدم کب سے ہوا؟ بولے آدم علیہ السلام سے۔ بشریت کب سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام، پہلے کوئی بشر نہیں تھا، حضور فرماتے ہیں پہلے تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حدیث سنا ہوا۔ حضور فرمایا میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے تھے۔ حدیث بہت ہے، تربیت تو میرا مگر بات آ گئی، ابتدا خلق، تخلیق کائنات، ابھی کچھ نہ تھا اس وقت سے لے کر تا قیامت تک۔ فرماتے ہیں کہ جو جنتی جہنم میں جانے والے، جو جہنمی جہنم میں جانے والے، مصطفیٰ نے سبھی خبریں دی۔ اظہار قیامت کا ہے نا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو میرے حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابتدائی کائنات تخلیق سے لے کر تا قیامت کون جنت میں جائے گا، ان کو جو کون جنت میں جائے گا، مصطفیٰ کریم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ میں جو علم کے بتا رہے ہیں موٹے حساب سے، موٹے حساب سے جائے گی، باریکی میں جائے گی تو پتا نا 6 مہینے چلے گا، زیادہ چلے گا، باریکیاں بہت ہیں اس کے اندر، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سمجھا دے، جس کے دماغ میں بات آ جائے۔ باقی یہ ہے جانور کے سامنے مین بنانا بیٹا، کہتے ہیں نا بھینس کے آگے مین بجانا بیٹا۔ ان کے سامنے پورا قرآن پڑھو، ابھی تک یہ نبی کی معنی ہی نہیں سمجھ پائے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد نبی بھی مانتے ہیں کہ نبی بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی کوئی نبی کچھ نہیں جانتے۔ افسوس ہے، ریب میں 12 سال کیا پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر، مدرسے میں کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور انہوں نے چھپا دیکھی ہو، تبریب لائنیں رکھی ہیں، تفسیر پڑھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، اور نہیں پڑھتے، بات کو واضح کرو، یہ کہ بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا۔ دوستو، میں تو ان کو جانور کو صحیح اچھا سمجھتا ہوں جو نبی کا علم ہوتا ہے۔ اشکال کرنی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، اور کئی بار میں نے بیان بھی کیا ہے، اگر آپ بھولا دیتے ہیں نا، بھولا ہی نہیں، بھول جائے پوچھیں، حوالہ چاہیے کتاب لے لو، دیکھ لو، صرف بھیڑ کی طرح گردن نہ جائے، یہ مذہب مسئلہ دین ہے۔ اللہ قیامت اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، اور بات یہ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، علم مصطفیٰ کی بات ہے، علم مصطفیٰ میں جو نقص کرتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے، اور منافق کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اب ڈٹ کے سنی بن جاؤ، کٹر سنی بن جاؤ کہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اللہ کے عطا سے جانتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں بھیڑیا بکری کو پڑ گیا، بکری لے کے بھاگا تو چروا اس کے پیچھے پڑ گیا، بھاگ دوڑ کر محنت کر کے بکری چھڑا دی، سمجھ رہے، بکری چھڑا دی، تو بکری چھڑا دی تو بھیڑیا جا کر پہاڑی میں بیٹھ گیا، بولنے لگا کمال ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھوڑ دیا، اگر تو نے چھڑا دیا ہم سے۔ تو چروا بڑا ہے، اور جانور بولتا ہے، ان کے سامنے پہلی بات تھی نا، جانور کیسے بول رہا ہے،
حیران ہو گیا. تو جانوروں نے کہا, تو بھیڑیا نے کہا, چرواہا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں نے بات کر دی تو اللہ کی قدرت ہے, مگر بات بتاؤ, مدینے میں نبی تشریف لائے ہیں جو آج کی خبریں دیتے ہیں, قیامت تک کی خبریں بتا دیتے ہیں. مدینے میں جا کر نبی کی زیارت کرو. لہذا حیران ہو گیا, یہ تو جانور کہہ رہا ہے, نبی کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جاتا ہے حضور علیہ السلام سے جا کر بات کرتا ہے, حضور یہ بات ہوئی ہے, حضور نے آپ کی تصدیق فرمائی. جب تصدیق فرمائی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سبحان اللہ. آج مسلمان ہے جو کہتے نبی نہیں جانتا, تو نبی کا علم دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے ہیں. جب جنگی نظر عبد بادشاہ گرفتار ہو گئے, حضور آ گئے, گرفتار ہو گئے, مشورہ کیا, طے ہوا کہ کسی جرمانہ لے کے چھوڑ. بات تو لمبی ہے, مختصر کروانا. صاحب فرمایا جرمانہ تو رہا ہو جا بس. حضرت عباس کے پاس آئے, عباس جب جنگ پہ آ رہے تھے, ایک تھیلی لے کے درموں کی بیوی کو دے, حضور کی چچی کو دیا کہ یہ رکھنا, اگر میں واپس آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کتنا بلا کو دے دے. یہ بات بیوی اور شوہر کے درمیان ہے. جب گرفتار ہوئے, حضور نے فرمایا چچا جرمانہ تو جان چھڑاؤ, اور میرے پاس کچھ نہیں. کیا کہا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا آپ ایسا کرو, میں آپ کی ضمانت میں لیتا ہوں, آپ وہاں جائیں, گھر میں جا کر بھیج دینا. تو ادھر کچھ نہیں. میرے مسلمان نے فرمایا ادھر بھی کچھ نہیں ہے, جو تھیلی چچی کو دے کر آیا وہ نہیں ہے. حیران ہو گیا عباس, کب کب کی تاریخ ہو گئی ہے کیا؟ یہ تو خبر میرے اور میرے بیٹے اور کسی کو نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تراشا تاریخ ہو گیا, رونے لگا, کہنے لگا یہ تو خبر میری اور میرے بیٹے کے درمیان میں ہے. میرے دوستو اب بتائیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی خبر سنی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. نبی کی خبر ہوتا ہے ساری. حضرت عباس پر راشا ہوا تاری, پیغمبر تو رکھتا ہے دل کی بھی خبرداری. تو میرا بیوی کے رات ہے, نبی کو یہ نہیں پتا ہے تو بے شک یہ نبی ہے, غیب رکھتا ہے, غیب کی خبریں جانتا ہے. لہذا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی کچھ نہیں جانتا. بتاؤ کتنا ایمان کرنے ہوتا ہے. تو بڑا دوستوں, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صاحب نے غلطی کر دی. حضور کیسے دیکھیں سیکریٹ بات تھی, بغیر بتایا حضور نے کسی نے مشورہ نہیں کیا, کسی نے بات نہیں کی, نکل آئے تو ایک صحابی کو پتا چل گیا. اس نے خط لکھا ابو جہل کے بیٹے کو, وہ خط دیا کسی اور کو, سارا نام کی عورت تھی, اس کو خط دیا تو پہنچا. حضور آ رہے ہیں, خیال رکھے سارا کپڑا میں بس وہ انجام کی جگہ. حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو, حضرت مقداد کو, اور ایک تیسرا بھی ہے, ان کو بھی فرمایا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں شکل نمونے والی عورت ہے, کہاں جگہ کا نام بتایا, یہ عورت وہاں ہے, ان کے پاس ایک خط ہے, خط ان سے لے لو. حضور نے کہا ان سے جاؤ, جب حکم ہوا سب فون پہ چڑھے تینوں, وہاں پہنچے دیکھا وہاں کی عورت بیٹھی ہوئی ہے, بغیر خط دے دو. نہیں میرے پاس تو خط نہیں ہے, چھڑتی کو نہیں نکلا. مولا علی فرمایا مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہے, وہ بات غلط نہیں ہوگی. مصطفیٰ نے چھپی بات بتائی, یہ یقینی بات حق ہے, اور ان سے کہا خبردار آپ مجھے خط دیتی ہو, ان کو کپڑے اتارنے میں چیک کرتا ہوں, کیا خط دے دوں, کیا کپڑے اتاروں.
جب زور سے یہ بات کہی تو ڈر گئی، مولا علی کی دھمکی تھی، اسے فوراً چٹیا سے لیٹر نکال کے حضرت علی کو دے دیا۔ تو میرے دوستوں یہ کتنی چھپی بات تھی اور یہ کتنی کسی کو خبر نہیں تھی، مگر میرے مصطفیٰ کی وہ نگاہ، مصطفیٰ کا علم، جان رہے تھے مصطفیٰ علی جاؤ میدان جاؤ، وہاں جا کر یہ خط شکل صورت کی عورت ہے، وہاں جا کر لے لینا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فطرت کے صدقے کے بعد مجھے چوکیدار بنا دیا۔ میں بیٹھا رہا، آدھی رات کا ٹائم ہوا، کوئی شخص آیا، وہ چوری کرنے لگا، مجھے بن کے چوری کرنے لگا، معاف بن کے کرنا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا اور حاجت مند ضرور رکھوں، خیال داروں، محتاج مزدور والی کا چھوڑ دوں۔ اس کی آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح نماز حضور نے پڑھ گیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی خبر دو۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے حضور نے خبر نہیں کی، حضور نے کہا رات والے چور کی خبر دو۔ چور اس نے مال چوری کیا، پھر میں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا کہ خیالدار ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، چھوڑ دو۔ چھوڑ کے آرام آ گیا، فرمایا یہ کل بھی آئے گا۔ کیا حضور فرمایا کل بھی آئے گا۔ میں دیکھتا رہا، وقت آیا وہ آ گیا، پھر میں اس کو پکڑ لیا، پھر مجھے سمجھنے شروع کر دی، میں نے آ گیا، چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور کی دربار میں گیا، حضور نے خود پوچھا نہیں اپنا ابو ہریرہ رات والے چور کی خبر دو۔ اب حضور پھر آیا تھا، مگر مجھ سے چیخنے چلانے لگا، میں نے معاف کر دیا، اور اب پھر آئے گا۔ اسی بات آپ نے سوچا کہ تیسری بار آ گیا نہیں چھوڑ، جب پکڑ کے مجھے دربار لے گئے، دوبارہ آیا، تیسری بار آیا، آنے کے میرا نظر کے اندر چوکی میں پکڑ لی۔ آج تک اتنے چھوٹے بڑے حضور کی دربار میں لے جاؤں، بڑی محنت کی، سمجھ کے ہوا، اور میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ مجھے انتظام کرو، آپ کی کبھی چوری نہیں ہوگی۔ وظیفہ دیتا ہوں آیت الکرسی کا، اس کو آپ پڑھ کے دم کر کے سو جاؤ، آرام سے سو جائے، تیری چوری نہیں ہوگی۔ چھوڑ دیا۔ جب گئے حضور کے پاس کرنا کرا بتاؤ ابو ہریرہ چوری کا، فرماتی کو آیا تھا آدمی چور، اور اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا آیت الکرسی کا، کہنے لگا یہ آپ پڑھے، آپ کی چوری کبھی نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خود تو جھوٹا ہے مگر وظیفہ سچا بھی ہے۔ وظیفہ سچا ہے مگر خود جھوٹا ہے۔ سرکار بولا آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ سرکار مجھے کوئی پتہ نہیں، فرمایا یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا جو جھوٹ جھوٹ بولا، دین کی چوری بھی کر رہا تھا۔ اب وظیفہ بھی آپ کو بہترین دے دیا ہے، وظیفہ سچا ہے، اور آپ کو پڑھ کے دم کر کے سو جاؤ، آپ کی چوری نہیں ہوگی۔ تو دوستو بات یہ ہے، یہ تو موٹی موٹی باتیں بتانی ہے، اگر ہم باریکی میں جائیں گے، حضور کا ایک ایک لفظ حدیث کے اندر موجود ہے، سارے علم مصطفیٰ غیب کے بھری ہوئی ہے، جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اور جتنا علم آپ کو رب کریم نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کائنات سے پیدائش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا قیامت تک، اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کو بتا دیا۔ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے آیت کریمہ پڑھی، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر یہ اللہ فضل امین۔ تو دوستو عرض کیا میں نے کہ علم غیب کی تقریب بہت لمبی ہے، انشاءاللہ بیاس اللہ کے سلسلے میں بتا دوں گا۔ بیاس اللہ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں، مخالفین بھی کہتے ہیں۔ میں تو یہ حیرت کھاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ تم ان کے معاملے میں اپنے علماء کے کیا فتویٰ لگاتے ہیں، اور وہ بھی علم غیب مان جائے، عالمی سب کچھ جانتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، یہ تو میں صرف اپنی فیور میں آپ کو بتائیں
دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو حضور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔